ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو، جواں تم ہو، جواں تم ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً بھوکوں اور محتاج لوگوں کو کھانا کھلانا یہ امت کے بہترین اور جنتی لوگوں کا شیوا ہے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ ترجمہ کنز الایمان مع خزائن العرفان کے صفحہ 1073 پر سورۃ الدہر کی آیت نمبر 8 میں جنتیوں کے اوصاف کا کچھ یوں بیان ہے۔ ترجمہ کنز الایمان: اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، یعنی ایسی حالت میں جب انہیں خود کھانے کی حاجت و خواہش ہو۔ بعض مفسرین نے اس کے یہ معنی لیے کہ اللہ تعالی کی محبت میں کھلاتے ہیں۔ حضرت سیدنا جریر بن حازم رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ شام کے وقت شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صفہ والوں کو دیگر صحابہ کرام میں تقسیم فرما دیتے۔ کوئی ایک آدمی کو لے جاتا، کوئی 2 کو، کوئی 3 کو، حتیٰ کہ ابن سیرین رحمت اللہ تعالی نے 10 تک کا ذکر کیا، اور حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر رات 80 افراد کو اپنے گھر لاتے اور کھانا کھلاتے۔ اللہ تعالی کی رضا کے لیے کھانا کھلانا چاہیے۔ سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو دکھانے کے بجائے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہم جب لوگوں کو دکھانے کا معاملہ ہو، جب پتہ ہے کہ بڑی بڑی شخصیات آ رہی ہیں، اور پھر محلے بھر میں ناک کا مسئلہ ہو، عزت کا معاملہ ہو، تو پھر تو خوب زبردست قسم کے طعام بنائے جاتے ہیں۔ اور یہی معاملہ اگر نیاز کا ہو تو نیاز میں جس طرح کے کھانے پکائے جاتے ہیں ولیمے اور دعوت میں ویسے نہیں ہوتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو خالصتاً راہ خدا عز و جل میں دے رہے ہیں،
جو ہم محتاجوں کو کھلا رہے ہیں وہ ایسا کھانا تو کم از کم ہو کہ جس کو ہم خود کھا سکیں۔ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک بالا خانہ ایسا ہے جس کا باہر اندر سے اور اندر باہر سے دکھائی دیتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا وہ انبیاء علیہم السلام کے لیے ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بالا خانہ اس کے لیے ہے جو محتاجوں کو کھانا کھلائے۔ تو جنت کے بالا خانے اتنا عظیم الشان انعام، تو کیوں نہ ہم جب ایک کام کر ہی رہے ہیں تو اس کو اس انداز سے کریں کہ وہ قبولیت کی معراج کو پہنچے، قبولیت کی منزل پہ پہنچے اور اس کا انعام بھی ہمیں دنیا اور آخرت میں نصیب ہو جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ پہلی بات جو میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنی وہ یہ تھی کہ اے لوگو سلام کو عام کرو، محتاجوں کو کھانا کھلایا کرو، صلہ رحمی اختیار کرو، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھا کرو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ آقا مظلوم سرور معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی روٹی کے ایک لقمے اور کھجوروں کے ایک خوشے اور مساکین کے لیے نفع بخش اشیاء کی وجہ سے 3 آدمیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ نمبر 1، گھر کے مالک کو جس نے صدقے کا حکم دیا۔ نمبر 2، اس کی زوجہ کو جس نے وہ چیز درست کر کے دی۔ نمبر 3، اس خادم کو جس نے مسکین تک وہ کھانا پہنچایا۔ اللہ اکبر! اس صدقے میں جو شامل ہیں، جس نے دینے کا کہا، جس نے پیکنگ کی، جس نے پہنچایا، سب شامل ہیں۔ تو اے کاش ہم صدقہ خوش دلی سے کرنے والے بنے، آہ کر کے نہیں، واہ کر کے لوگوں کو کھانا کھلانے والے بنے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مصیبت زدوں کی فریاد سننا، ان کا ساتھ دینا، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، قیدیوں کو قید سے چھڑانا، یہ باتیں اللہ تعالی کے نزدیک بڑا درجہ رکھتی ہیں۔ اور صدقے کے کیا کیا فوائد ہوتے ہیں، ایک دلچسپ حکایت سنیے۔ حضرت سیدنا اکرمہ رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے اپنی مملکت میں، اس کے ذہن میں پتہ نہیں کیا سمائی، یہ اعلان کروا دیا کہ اگر کسی نے صدقہ کیا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ اسی دوران ایک سائل ایک عورت کے پاس آیا اور اللہ عز و جل کا نام لے کے کچھ مانگا۔ اب عورت کو بادشاہ کا آرڈر اور حکم معلوم تھا، لیکن اللہ تعالی کے نام پر مانگا گیا تھا۔ اس نے اس محتاج سائل کو 2 روٹیاں دے دیں۔ اب جب بادشاہ کو پتا چلا تو اس نے اپنے کارندے بھیجے کہ اس عورت کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اس عورت کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ اب اس کے بعد بادشاہ نے اپنی ماں سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا کہ میرے لیے کوئی رشتہ تلاش کریں۔ تو ماں نے کہا کہ ایک عورت تو ہے، رشتہ تو ہے، لیکن اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، ہے بڑی اچھی۔ اب بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ راضی ہو گیا۔ اب جب یہ ہاتھ کٹی عورت بادشاہ کے حرم میں آئی تو بادشاہ کی جو پہلے سے بیویاں تھیں وہ اس عورت سے جلنے کوڑنے لگی۔ اب بادشاہ جب جنگ پر گیا، دور چلا گیا، تو پیچھے سے سوکنوں نے اس عورت پر گندا الزام لگایا اور بادشاہ کو خط لکھا۔ بادشاہ نے خط پڑھنے کے بعد ماں کو لکھا کہ اس ہاتھ کٹی عورت کو بچے سمیت گھر سے نکال دیا جائے۔ اب بادشاہ کی ماں نے اس عورت کو بلایا اور بچے کو اس کی گردن میں بٹھایا اور گھر سے نکال دیا۔
اسی دوران عورت ایک نہر کے قریب سے گزرتی ہے تو پیاس بجھانے کے لیے اپنا منہ نہر کے قریب کیا، ہاتھ تو تھے نہیں۔ اب جو ہی اس نے اپنا منہ نہر کے قریب کیا، بچہ اس کی گردن سے پھسل کر نہر میں جا گرا۔ اب ہاتھ تو تھے نہیں، مظلوم بے سہارا، اب اکلوتا بیٹا بھی چلا گیا۔ اب وہ رونے لگی۔ اسی وقت دو شخص اس عورت کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کی بندی تجھے کیا ہوا؟ اس عورت نے سارا واقعہ بیان کیا اور یہ بھی بتایا کہ میرا بچہ اس طرح سے ڈوب گیا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگے تم اپنے بچے کو واپس چاہتی ہو؟ اس نے کہا کیوں نہیں؟ چنانچہ وہ دونوں شخص گئے اور اس ڈوبے ہوئے بچے کو واپس لے آئے، زندہ نکال لائے۔ اس عورت کے ہاتھ بھی درست کر دیے۔ اس غیبی مدد کے بعد وہ اس عورت کو کہنے لگے کہ ہم تیری وہ دو روٹیاں ہیں جو تو نے راہ خدا عز و جل میں ایک مسکین کو دے دی تھی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا گیا عمل ضائع نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو، غریبوں کو کھانا کھلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک وظیفہ سنتے ہیں۔ یا سلامو 111 بار پڑھ کر بیمار پر دم کرنے سے انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ یا سلامو 111 مرتبہ پڑھ کر بیمار پر دم کرنے سے انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیاں کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان